مغلیہ سلطنت اور مسیحیت۔ مغلیہ سلطنت ہندوستان میں 1526 سے لے کر تقریباً 18ویں صدی کے اختتام تک قائم رہی۔ مغلوں کے جد ابجد یعنی اینسیسٹرز قدیم منگول تھے جنہوں نے منگولیائی سلطنت کا قیام کیا۔ یہ وسیع و عریض سلطنت 13ویں صدی میں مشہور فاتح چنگیز خان نے قائم کی۔ چنگیز خان ہی کی نسل میں مونکے خان، ہلاکو خان، امیر تیمور اور قبلائے خان جیسے نامور فاتحین اور حکمران گزرے۔ ان میں سے اکثر نہایت ہی ظالم، بربر اور سفاک بھی ثابت ہوئے۔ چنگیز خان کی موت کے بعد اس کی کل سلطنت 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ان میں سے الخنات چغتائی سے ٹوٹ کر الگ ہونے والی سلطنت مشرقی مغلستان تھی، اور یہی ترک و منگول کے امتزاج سے پیدا ہونے والی مغلیہ سلطنت تھی۔ اس سلطنت کا آغاز 16ویں صدی میں ظہیر الدین بابر سے ہوا اور 1857 میں مغلیہ خاندان کے آخری شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کی انگریزوں کے ہاتھوں شکست کے ساتھ خاتمہ ہو گیا۔ مغلوں کے باپ دادا کی نسل جو کہ منگول تھی، ان سے تعلق رکھنے والے اکثر حکمران مذہب کے معاملے میں بڑے فراخ دل، روادار اور سخی ثابت ہوئے۔ چنگیز خان کے 2 بیٹوں نے تو مسیحی خواتین سے شادیاں بھی کر رکھی تھیں۔ مونکے خان کے دور میں سلطنت پر مسیحی اثرات نمایاں رہے۔ قبلائے خان کی خواہش پر تو باقاعدہ 100 مشنری وینس شہر سے پولو برادران کے ساتھ چائنا کی طرف روانہ ہوئے، لیکن صرف 2 ہی پولو برادران کے ساتھ ان کے محل تک پہنچ پائے۔ یوں چائنا اور باقی منگول سلطنت مسیحی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ لیکن اب ذرا آگے بڑھتے ہیں ہندوستان کی مغلیہ سلطنت اور اس کے مغل شہنشاہوں کی طرف۔ اکثر و بیشتر مغل بادشاہ بھی منگولوں کی طرح مذہب کے معاملات میں بڑے سخی اور عادل ثابت ہوئے۔ اس ضمن میں خاص طور پر اکبر اعظم کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے۔ جلال الدین محمد اکبر مغلیہ سلطنت کے تیسرے بادشاہ اور ہمایوں کے بیٹے تھے۔ اکبر سے جہانگیر پیدا ہوا اور سلطنت کا ولی عہد ٹھہرا۔ اکبر اعظم کے دور حکومت میں یعنی 16ویں صدی عیسوی میں یورپی ہندوستان کی طرف رخ کرنا شروع ہو چکے تھے۔ ان میں سے سب سے نمایاں پرتگالی یا پرتگیزی تھے، اور انگریزوں سے بہت پہلے ہی اس سونے کی چڑیا یعنی ہندوستان کی طرف آنا شروع ہو چکے تھے۔ واسکو ڈی گاما پہلا پرتگیزی جہاز راں ملاح یا ایکسپلورر تھا جو 15ویں صدی میں ہندوستان پہنچا۔ شہنشاہ اکبر کے دور میں بھی پرتگالیوں نے مغلیہ سلطنت کے ساتھ اپنے تجارتی مراسم قائم رکھے، تاہم تجارت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے نو آبادیاتی اور سامراجی مقاصد بھی پورے کرتے رہے۔ 1572 میں جب گجرات کی ریاست بھی مغلیہ سلطنت کا حصہ بن گئی تو دوسری طرف پرتگیزی بھی بحیرہ ہند میں اپنی موجودگی کو بڑے مؤثر انداز میں قائم کر چکے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بحری جہاز جو بحیرہ ہند میں سے تجارتی مقاصد کے لیے گزرتے، انہیں پرتگیزیوں کو سمندر کے ان کے کنٹرول والے حصے سے گزرتے ہوئے بھاری ٹیکس دینا پڑتے۔ جیسے جیسے پرتگیزیوں کے قدم اس خطے میں جمنے لگے، پرتگال سے مسیحی مشنری بھی انجیل کی منادی کی غرض سے ہندوستان آنا شروع ہو گئے۔ ان میں سب سے نمایاں جیسوٹ آرڈر کے پریسٹ تھے۔ یہ جیسوٹ پریسٹ ہندوستان میں مقیم پرتگیزی افسروں کے لیے چیپلن کی خدمات سر انجام دینے کی غرض سے آنا شروع ہوئے۔ پرتگالی نو آبادیاتی عناصر نے خاص طور پر گوا کو اپنا ابتدائی مرکز بنایا۔ انہوں نے یہاں مقامی لوگوں میں امدادی سامان اور خوراک تقسیم کرنا شروع کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور بہت سے فلاحی سرگرمیاں بھی شروع کیں۔ یوں انہوں نے خطہ میں مسیحیت کی عملی تبلیغ سے لوگوں کو مسیحیت کی طرف راغب کرنا شروع کیا۔ شہنشاہ اکبر گو کہ خود تو خواندہ یا تعلیم یافتہ نہ تھے، لیکن وہ علم اور فنون لطیفہ کو نہ صرف پروموٹ کرتے بلکہ مختلف مذاہب کی دینی تعلیمات کے بارے جاننے کا بڑا گہرا شوق رکھتے۔ اسی ضمن میں یہ بیان کرنا بڑا ضروری ہے کہ اکبر نے دین الہی یا دین اکبری کے نام سے ایک نیا مذہب بھی متعارف کروایا، جو کہ شاید تاریخ کے پہلے انٹرفیتھ یا بین المذاہب فلسفے پر قائم تھا۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ شہنشاہ اکبر بر صغیر پاک و ہند میں پہلے کمپیریٹیو ریلیجن یا انٹرفیتھ
ہارمنی پر قائم کرنے والے معاشرے کے پیش رو تھے۔ اسی سلسلے میں اکبر نے ایک عبادت خانہ بھی تعمیر کروایا، جس کا مقصد مختلف مذاہب کے نظریات اور تعلیمات کا جائزہ لینا، ان پر گفتگو کرنا اور ان سے سیکھنا تھا۔ مزید برآں خود کو سب کے لیے برابر کا حکمران ثابت کرنے کے لیے اکبر نے غیر مسلموں خصوصاً مسیحیوں پر عائد جزیہ بھی ختم کر دیا۔ اس کے علاوہ اس نے دیگر مذاہب کی عبادت گاہوں کی تعمیر کی اجازت بھی دے دی، جو کہ اب تک ممنوع تھی۔ ان میں سے سب سے پہلے ہندوؤں کو اپنے مندر اور پھر مسیحیوں کو اپنے چرچز بنانے کی اجازت دی گئی۔ چنانچہ 1597 میں لاہور اور پھر 1598 میں آگرہ میں نئے چرچز تعمیر کیے گئے۔ اکبر کا سماجی، معاشرتی اور مذہبی فلسفہ یہ تھا کہ صلح کل، یعنی کہ پیس ٹورڈز آل، یہ کلیہ مسیحی تھیالوجی کے ساتھ بہت زیادہ مناسبت رکھتا تھا۔ اس کا ایک مقصد تو اپنی رعایا کی سب قوموں کو برابری اور رواداری کا درس اور احساس دلانا تھا، اور دوسرا اپنے درباری مفتیوں اور مذہبی عالموں اور ملاؤں کے اثر و رسوخ کو بڑھنے سے روکنا اور ان کی اجارہ داری پر ایک چیک اینڈ بیلنس رکھنا تھا، یعنی ان علماء اور مفتیوں کے ہاتھوں ریاست کو تھیوکریسی بننے سے روکنا تھا۔ لیکن باسد افسوس اکبر نے جو بین المذاہب ہم آہنگی علمی مکالمات یعنی ڈائلاگز کے لیے جو عبادت خانہ بنوایا تھا، وہ اپنے نیک مقاصد حاصل کرنے میں بری طرح ناکام رہا، کیونکہ اس میں مسلم علماء آپس میں ہی کسی بات پر متفق نہ ہوتے، بلکہ ان کے بحث و مباحث اکثر دشنام ترازی یعنی گالی گلوچ اور ابیوسو اور اگریسو زبان کے استعمال تک پہنچ جاتے، یہاں تک کہ وہاں موجود سرکاری دربانوں اور محافظوں کو مداخلت کر کے انہیں ایک دوسرے کو زد و کوب کرنے اور جسمانی نقصان پہنچانے کی نوبت آنے سے روکنا ہوتا۔ ظاہر ہے کہ یہ بات اکبر کو بڑی ناگوار گزری اور وہ اس صورتحال سے بڑا رنجیدہ اور دل برداشتہ ہوا۔ اکبر نے کہا، میں نے کبھی بھی کسی شخص کو خود پر فخر کرتے ہوئے برداشت نہیں کیا، اور یہاں تو یہ علماء خود کو مذہبی اور علمی معاملات میں خود کو ایک دوسرے سے زیادہ عالم، متقی اور پرہیزگار ثابت کرنے کی کوشش میں جٹے رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اکبر نے عبادت خانہ میں ہونے والی نشستوں کو یکسر موقوف کر دیا اور خود کو امام عدل کا خطاب دے کر اپنی کل رعایا کو انصاف اور رواداری فراہم کرنے کا عزم کر لیا۔ تاہم معاملات سنبھلنے کے بعد عبادت خانہ ایک بار پھر کھول دیا گیا، لیکن اب کے بار بادشاہ نے اس بات کو یقینی بنایا کہ عبادت خانہ میں ہر مذہب کی مقدس کتابیں اور دیگر لٹریچر بھی رکھا جائے، اور یہ کہ ہر مذہب کے علماء یہاں آ کر ایک ایسے سماجی اور معاشرتی نظام کا خاکہ بنائیں جو کہ تمام رعایا کے لیے مجموعی طور پر مفید و مفید ثابت ہو سکے۔ 1576 میں اکبر کو بتایا گیا کہ 2 پرتگیزی مشنری بنگال پہنچے ہیں۔ اکبر نے ان کو بلا کر اپنے دین الہی کے فلسفے کی ترویج کے لیے عبادت خانہ کے علماء میں شامل کر لیا۔ اکبر ان کے مسیحی عقائد اور مسیحی تعلیمات سے بہت متاثر ہوا اور ان سے مزید سیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ان کے علاوہ اکبر نے بنگال میں موجود وکر جنرل جولین پریرا سے بھی رابطہ کیا، لیکن چونکہ یہ پریسٹ کمپیریٹیو ریلیجن کے معاملات میں زیادہ فہم نہیں رکھتا تھا، وہ اکبر کے تمام سوالوں کا تسلی بخش جواب نہ دے سکا۔ 1578 میں اکبر نے گوا میں مقیم مسیحی مشن کو خط لکھا کہ وہ اس کی رہنمائی کے لیے اس کے پاس اپنے کچھ جیسوٹ پریسٹ بھیجیں۔ 1579 میں اکبر نے عبداللہ نامی ایک درباری کی قیادت میں گوا ایک وفد بھی بھیجا، جو وہاں اس مقصد کے لیے گیا کہ وہاں سے جیسوٹ پریسٹ سے اپنے دین اکبری کے حوالے سے کچھ رہنمائی لے کے واپس آئیں۔ گوا کی کرسچن مشن نے اس وفد یعنی ڈیلیگیشن کو بڑی گرم جوشی سے خوش آمدید کہا اور اسے شہنشاہ اور اس کی کل سلطنت کو مسیحی کرنے کا نادر موقع تصور کیا۔ بالآخر ایک مشکل اور طویل سفر طے کرنے کے بعد 28 فروری 1580 کو گوا سے مسیحی مشنریوں کا ایک وفد فتح پور سکری اکبر کے دربار پہنچا۔ فتح پور سکری اس وقت اکبر کا دارالحکومت تھا۔
2 دن بعد یعنی 3 مارچ کو اس مسیحی وفد نے شہنشاہ اکبر کو اسپین کے بادشاہ کنگ فلپ دوئم کی طرف سے 8 جلدوں پر مشتمل بائبل کا ایک نادر نسخہ پیش کیا۔ اکبر نے بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ بائبل کی ایک ایک جلد کو چوم کر اپنے سر پر رکھا اور اپنے دربار میں رکھوا دیا۔ دیکھنے والے سبھی درباری اور علماء حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر بادشاہ نے دریافت کیا کہ ان میں سے انجیل مقدس کون سی جلد ہے۔ مشنریوں نے انجیل مقدس کی نشاندہی کی تو بادشاہ نے وہی عمل دہرایا، یعنی اسے چوم کر اپنے سر پر رکھا۔ بادشاہ کے حکم پر محل کی آرائش کے لیے مسیحی آرٹ بھی تیار کی گئی، جس میں مسیح کی پیدائش، مسیح کے معجزات اور مریم مقدسہ کی پینٹنگز تیار کی گئیں۔ بہت سی مسیحی پینٹنگز اور مجسمے اور میورلز مسیحی مشنری تحفوں کے طور پر اپنے ساتھ بھی لائے تھے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر ان جیسوٹ پریسٹ کو بہت انعام و کرام دینے کی کوشش کی، لیکن مسیح کے ان حلیم اور بے غرض خادموں نے بادشاہ سے کچھ بھی لینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ان کے لیے یہی بڑی عزت اور شرف کی بات ہے کہ بادشاہ نے انہیں اپنے حضور مدعو کیا ہے اور مسیحیت کے بارے جاننے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ شہنشاہ اکبر نے آگرہ میں ایک بہت ہی خوبصورت چرچ بھی تعمیر کروایا، جس کا نام چرچ آف اکبر رکھا گیا۔ یہ چرچ آج بھی وہاں موجود ہے، لیکن اب اس کا نام تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تاہم پانی پت کی تیسری جنگ کے بعد احمد شاہ ابدالی نے جب ہندوستان پر حملہ کیا تو اس حملے میں اس نے اس چرچ کو بھی برباد کر دیا اور یہاں سے کافی قیمتی نوادرات اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ اکبر کے بیٹوں میں سے اس کا سب سے چہیتا بیٹا دانیال تھا، جس کا نام بائبل کے کردار ڈینیل کی عربی مناسبت سے رکھا گیا۔ اکبر نے دانیال کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری بھی ایک مسیحی معلم فادر مونسریٹو کو سونپی تاکہ وہ اسے مسیحی تعلیمات اور مسیحی ضوابط حیات کی تربیت دے سکے۔ تاہم درباری مسلم علماء اور مسیحی مشنریوں کے درمیان چلنے والی کشمکش نے اکبر کو مکمل طور پر مسیحیت کی طرف راغب ہونے سے روکا۔ نیز مسیحی تعلیمات کی روشنی میں ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کا معاملہ بھی اکبر کے لیے ایک مشکل ایشو ثابت ہوا۔ اس لیے اکبر مسیحیت کے بجائے صوفیزم کی طرف مائل ہوتا چلا گیا۔ چنانچہ جیسوٹ پریسٹ اکبر کو ایشیا کا کانسٹنٹین بنانے میں ناکام ہوئے۔ وہ بڑی مایوسی سے واپس گوا کی طرف روانہ ہو گئے۔ مسیحی مشن کے آخری پریسٹ روڈولف ایکویویا بھی 1583 میں اکبر کا دربار چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ تاہم یہ ناکامی حتمی ناکامی ثابت نہ ہوئی۔ 7 سال بعد 1590 میں اکبر نے ایک بار پھر گوا میں مقیم کرسچن مشن کو خط لکھ کر مسیحیت میں اپنی دلچسپی کا ایک بار پھر اعادہ کیا۔ اکبر کی درخواست پر 1591 میں 2 جیسوٹ پریسٹ اور ایک لے مین لاہور پہنچے۔ دوسری بار بھی کہانی کا انجام وہی ہوا جو پہلی بار ہوا تھا، یعنی اکبر منوعاً مسیحیت کو قبول نہ کر سکا۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اکبر کے مسیحیت کے ساتھ اس انوکھے رومانس کی عجب کہانی کے اختتامیہ کی طرف بڑھیں، تاریخ کے پنوں یعنی اوراق میں کہیں دور اور گہری چھپی ہوئی ایک اور کہانی ہے جو اکبر اور اس کے بیٹے نور الدین جہانگیر کے حوالے سے ہے۔ چونکہ اکبر کا مسیحیت کے ساتھ زیادہ واسطہ گوا کی کرسچن مشن کے حوالے سے رہا، گوا ہی کے ایک ممتاز تاریخ دان یعنی ہسٹورین لوئی ڈی ایس کوریا اپنی کتاب پورچگیز انڈیا اینڈ مغل ریلیشنز میں بیان کرتے ہیں کہ اکبر کی مسیحیت کی طرف رغبت کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کی ایک بیوی مسیحی مذہب سے تعلق رکھتی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ جب پرتگالیوں نے ہندوستان میں تجارتی سرگرمیوں کا آغاز کیا تو بعد میں 1510 میں انہوں نے الفانسو ڈی البوکریرو کی قیادت میں گوا کی ریاست کو فتح کر لیا، لیکن وہ یہ بات قبول نہ کر سکے کہ انہی کی نسل یعنی پرتگیزی نسل کی ایک خاتون شہنشاہ ہند کی بیوی ہو۔ تو یہ پرتگیزی خاتون کون تھی اور یہ شہنشاہ ہند اکبر اعظم کی ملکہ کیسے بنی؟ یہ کہانی ڈونیا ماریا کی ہے جو اکبر اعظم کی مسیحی بیوی تھیں۔ اب ڈونا ماریا کی کہانی کچھ یوں ہے۔ ستمبر 1558 میں ماریا اور اس کی بہن جولیانا ماسکاراناس لسبن پرتگال سے
پرتگال کے دارالحکومت سے گوا کے لیے بحری سفر پر روانہ ہوئیں۔ دونوں خواتین ہندوستان میں موجود پرتگالی فوجیوں کی بیواؤں اور ان کے یتیم ہونے والے بچوں کی دیکھ بھال کے غرض سے ہندوستان آ رہی تھیں۔ سفر کے دوران قزاقوں نے بحری جہاز پر حملہ کیا اور لوٹ مار کے ساتھ ساتھ ان دو بدیشی خواتین کو بھی اغوا کر لیا۔ بالآخر ان دو یرغمال بنائی جانے والی خواتین کو گجرات کے سلطان بہادر شاہ کی وساطت سے شہنشاہ اکبر کے دربار پہنچا دیا گیا۔ اکبر چونکہ پہلے ہی رومانوی طبیعت کے مالک تھے اور پھر ہر مذہب اور قوم کی عورت سے بیعہ رچا چکے تھے، انہوں نے ایک مسیحی خاتون سے شادی کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ بادشاہ نے ماریا سے تو شادی کر لی اور اس کی بہن جولیانا جو کہ ایک طبیبہ یعنی ڈاکٹر تھیں، ان کو اپنا خاندانی طبیب مقرر کر دیا۔ لیکن اب سنیے تاریخ کا ایک بہت بڑا گہرا راز جسے کئی مصلحتوں کی بنا پر راز ہی رکھا گیا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کہا اور مانا جاتا ہے کہ شہنشاہ جہانگیر کی ماں مریم الزمانی، جس کا عرف عام یودا اکبر بھی ہے، ان کے حوالے سے الفانسو ڈی کوریا اپنی کتاب میں یہ انکشاف کرتے ہیں کہ مریم الزمانی دراصل یودا اکبر نہ تھیں بلکہ یہ ڈونیا ماریا تھیں۔ اس راز کو راز ہی رہنے دیا گیا کیونکہ سیاسی مصلحتوں کا یہی تقاضا تھا، اور پھر یہ بھی کہ بعد میں انگریزوں نے ہی مغلیہ سلطنت کا خاتمہ کیا تھا، چنانچہ یہ مناسب نہ جانا گیا کہ مغلیہ تاریخ میں ایک مغلیہ بادشاہ کی ماں کرسچن ہو۔ تاہم تاریخ نے ایک اور بات کو بھی پردے میں ہی رکھنے کی کوشش کی کہ یہ جہانگیر ہی تھا جس نے اپنے باپ اکبر اعظم کے بعد ہندوستان میں مسیحیت کے فروغ کے لیے بہت سے اہم قدم اٹھائے۔ جہانگیر نے نہ صرف جیسوٹ مبلغوں کو رعایتیں دیں بلکہ مسیحیت کو پورے ہندوستان میں پھیلنے اور پھولنے کا موقع فراہم کیا۔ لیکن ڈونیا ماریا کی بہن جولیانا جو کہ شاہی خاندان کی طبیب مقرر ہوئیں، بادشاہ اکبر نے بعد میں ان کی شادی جان فلپ جو کہ ایک فرانسیسی شہزادے تھے ان کے ساتھ یہ شادی ارینج کی، اور ان دونوں کی شادی ان کی وساطت سے ہی ہوئی۔ دونوں کی موت بھی آگرہ ہی میں ہوئی اور دونوں وہیں دفن بھی ہوئے۔ جیسے کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ اکبر نے بار بار اپنے مسیحیت کی طرف رغبت اور رجحان کا اظہار کیا، لیکن وہ کبھی بھی منوعاً مسیحیت کو برملا قبول نہ کر سکے۔ ظاہر ہے اتنی بڑی سلطنت کا حکمران ہونا اور پھر دربار کے عالموں اور مذہبی رہنماؤں کا شدید دباؤ اور پھر دور رس سیاسی مصلحتیں، یہ سب اکبر کے مسیحی ہونے میں آڑے آئیں۔ 1603 میں اکبر نے مسیحیوں کو تبلیغ کی مکمل آزادی دینے کا فرمان جاری کر دیا۔ اس کے علاوہ مسیحیوں کو نہ صرف لاہور اور آگرہ بلکہ ممبئی اور ٹھٹھہ میں بھی چرچز بنانے کی اجازت دے دی گئی۔ بعد میں اکبر کے 3 پوتوں نے بپتسمہ لے کر مسیحیت کو قبول کیا، لیکن چونکہ مغلوں میں عام طور پر گدی نشینی یا ولی عہد یعنی کراؤن پرنس ہونے کا کوئی جامع نظام نہیں تھا، اور اکثر بادشاہ کے مرنے کے بعد ان کی اولاد چونکہ مختلف بیویوں سے ہوتی، وہ آپس میں جنگ کر کے ہی فیصلہ کرتے کہ اگلا بادشاہ کون ہوگا۔ اسی وجہ سے یہ 3 پوتے جو مسیحی ہو گئے تھے، بادشاہت اور تخت کے حصول کی جنگ کے معاملے میں جانتے تھے کہ ان کا مسیحی ہونا ان کے راستے کی ایک دیوار بنے گا، چنانچہ وہ دوبارہ اسلام کی طرف راغب ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ آخری بار مرنے سے پہلے 1594 میں اکبر نے ایک بار پھر گوا کے مشن سے رابطہ کیا، لیکن اکبر نے کھلے عام مسیحیت کو پھر بھی قبول نہ کیا۔ 1605 میں 63 سال کی عمر میں جب اکبر بستر مرگ پر پڑا تھا تو وہاں موجود جیسوس پریس نے اس کے پاس جانے کی کوشش کی، مگر انہیں اجازت نہ دی گئی۔ اپنی زندگی میں اکبر نے کئی بار مسیحی راہبوں اور منادوں کو اپنے پاس بلایا، لیکن نہ جانے کیا کشمکش تھی اور کیا حالات تھے کہ وہ اپنے اندر کی بے چین جستجو کی کبھی بھی تکمیل نہ کر سکے۔ بعد میں آنے والے پرتگیزیوں اور انگریزوں نے بڑی حیرت سے اکبر کے محل اور دربار میں مسیح کی تصاویر اور میورلز اور وہ 8 جلدوں والی بائبل بھی دیکھی۔ جب اکبر دنیا سے رخصت ہوا تو کوئی نہ جان سکا کہ شہنشاہ اکبر دل سے کسے اپنا خدا مانتا تھا اور یہ کہ اس کا حقیقی ایمان اور عقیدہ کیا تھا۔ کچھ بھی ہو، اکبر مسیح اور مسیحیت کے ساتھ اپنی عقیدت بار بار جتاتا رہا۔ ممکن ہے وہ دل سے مسیح کو قبول کر ہی چکا ہو،
گو کہ وہ ایک ریلکٹنٹ کانورٹ رہا، لیکن چونکہ خدا ہی دلوں اور گردوں کے راز جانتا ہے، کون جانے کہ اگر ان چیسوٹ پریس کو آخری بار اسے ملنے دیا جاتا تو شاید وہ اپنے دل کی بات بتا دیتا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اور اب ہم اس کا نتیجہ یہی نکال سکتے ہیں کہ یہ معاملہ اکبر اور خدا کے درمیان ہے۔ کیا اکبر دل سے مسیح کو اپنا نجات دہندہ اور خدا مان چکا تھا؟ اس سوال کا جواب خدا اور اکبر کے ہی درمیان ہے۔ انجیلی میڈیا دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ گاڈ بلیس یو آل۔ تھینک یو فار واچنگ انجیلی میڈیا۔